بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ساری حکومت بیٹھی ہے فارم 47 پر اور سپریم کورٹ کے 3 ججز نے، لارجر بینچ نے فارم 45 کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، فارم 45 میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ یہ حکومت اپنا سارا بندوبست کر کے بیٹھی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف، اور جس طرح ٹریبونلز بنائے گئے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی جج نے انصاف کی کوشش کی، اس کی ڈگری جعلی کا کیس بنا دیا گیا، اور پھر قانون لے آئے، اپنا ہی قانون بدل دیا کہ ریٹائرڈ جج بھی آ سکتے ہیں، اور پھر ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبونل میں لگا دیا، اور پھر جس طرح کی حکومت خود چاہتی تھی فیصلے ہوں وہ پھر ہونے لگے۔ لیکن سپریم کورٹ کے کچھ خاص ججز کو نکال کر آئینی عدالت بنائی گئی، آئینی بینچ بنا دیا گیا، نئی عدالت بنا دی گئی، جہاں حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں سہولت ملے گی۔ لیکن یہاں اب سپریم کورٹ کا کیا کریں؟ یہاں بھی ان کو یہی تھا کہ صرف ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا کہ فارم 47 کی حکومت کے حوالے سے اب فارم 45 کا فیصلہ آئے گا۔ یہ عجیب بات ہے۔ بڑی خبر آج سپریم کورٹ سے آئی، فروری 2024 جس کے الیکشن پاکستان تو کیا دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے کہ کس طرح کے الیکشنز تھے۔ ان انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ 251 کے انتخابی نتائج کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا گیا۔ ریٹرننگ افسر کو فارم 45 میں دانستہ تبدیلی کا ذمہ دار یعنی مجرم قرار دیا گیا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے نتائج میں تبدیلی کر کے اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کیا، جس سے انتخابی نتائج نمایاں طور پر متاثر ہوئے۔ الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پہلے کامیاب قرار دیے گئے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، یعنی پہلے جس کو امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم۔ درخواست گزار نے تصدیق شدہ فارم 45 کے مطابق اکثریت حاصل کی ہے۔ الیکشن کمیشن اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے۔ اب فارم 45 لے کر تو سپریم کورٹ کیا ہر جگہ پر پھرتے رہے، جا جا کر تحریک انصاف کے لوگ بھی، اور اسلام آباد کے تینوں حلقے سب کو پتا ہے، حتیٰ کہ جو ہارے ہوئے تھے وہ بھی فارم 45 دکھا رہے تھے کہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، ہر امیدوار کے پاس فارم 45 ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کس کو کتنے ووٹ پڑے۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب دکھاتے رہے، انہوں نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے کہا یہاں تحریک انصاف ہی جیتی ہے 3 حلقے۔ لیکن دیکھیے کیسے پھر عدالتیں بدل گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ فارم 45 ہی فیصلہ کن ہے۔ فارم 47 تو فارغ ہے، اس کا مطلب ہے، جس پر حکومت کو لا کر بٹھایا گیا، سارے رزلٹس کس طرح سے پھر رات بھر رکے اور فارم 47 کچھ اور آ گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، نعیم اخضر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اس اہم فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ انتخابی عملہ عوامی مینڈیٹ کا امین اور انتخابی عمل کی شفافیت کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ ذرا سلطان راجہ صاحب تک یہ میرا خیال ہے پہنچ جانی چاہیے، یہ ساری سٹیٹمنٹ بھی، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور مسلسل ہیں اور پتہ نہیں کب تک ہیں، اگلے الیکشنز تک شاید ان کو رکھنا ہے۔ غیر جانبداری سے کسی بھی انحراف یا قانونی فریم ورک سے ہٹنا نہ صرف کسی ایک انتخاب کے نتیجے کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ جمہوری نظام کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ انتخابی ذمہ داریوں کی ادائیگی، قانون کی سخت پابندی، عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری سے غیر متزلزل وابستگی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ انہی اصولوں کے ذریعے انتخابی عمل پر عوامی اعتماد برقرار رہتا ہے۔ عوام کا اعتماد جتنا عدلیہ پر ہے، جتنا الیکشن کمیشن پر ہے، جتنا انتخابات پر ہے، وہ تو بلہ چھینے سے لے کر آج تک کمال ہی ہے۔ ووٹرز کی خود مختار مرضی محفوظ رہتی ہے جب آپ اصولوں پر عمل کریں، لیکن یہاں جو ہوا ہے وہ تو کمال ہی ہوا ہے۔ اب بہرحال اس فیصلے کا تحریک انصاف کو فائدہ کتنا ہوتا ہے، ٹریبونل سے فیصلے سپریم کورٹ تک کب آتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ فارم 45 یہاں تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یا بہت دیر ہو چکی ہے، اور کیا ان ججز کے بھی تبادلے کرنے چاہیے؟ نیا قانون لے آئیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے بھی تبادلے کر دیں، آپ ان کو کہیں اور لے جائیں، یا ان کو ہائی کورٹ میں لے آئیں، یا ان کو فارغ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، یہ تو حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، اس فارم 45 کے حق میں فیصلے پر یہ بھی لکھا ہے ریٹرننگ افسر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ فارم 45 میں درج ووٹوں میں رد و بدل اور اثر نو گنتی کرے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فارم 45 پر درج ووٹوں کو ہی جیت کی اصل بنیاد قرار دیا ہے۔ اب یہ معاملہ حلقہ N 251 کا ہے، جہاں پی کے نیب کے امیدوار خوشحال خان کاکڑ کو JUI کے امیدوار سید سمیع اللہ کے مقابلے میں کامیاب قرار دیا گیا۔ جسٹس شکیل احمد کے تحریر کردہ 10 صفحات کے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے JUI کے امیدوار کو کامیاب قرار دیا، جس کو مخالف امیدوار نے چیلنج کیا۔ تو 10 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ ہوا۔ 10 پولنگ سٹیشنز پر فارم 45 اور فارم 48 میں ووٹوں کے درمیان 1863 ووٹوں کا واضح فرق موجود ہے۔ فارم 45 ہر پولنگ سٹیشن پر گنے گئے ووٹوں کا بنیادی ریکارڈ ہے۔ یہ گنتی کے عمل کی تکمیل کے فوراً بعد امیدواروں یا ان کے مجاز نمائندوں کی موجودگی میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نون لیگ کو بھی پتا تھا ہم الیکشنز ہار گئے ہیں، اس وقت جتنے فیلڈ میں رپورٹرز تھے، اینکرز تھے، وہ سب گواہ ہیں، اور
ان کو بھی پہنچ رہے تھے، کیونکہ جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو فارم 45 مل رہا ہوتا ہے، اس پہ وہ سائن کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے گنتی ہوئی ہے، ہمارے امیدوار کو اتنے ہی ووٹ پڑے ہیں، اتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، فلاں کو اتنے پڑے، فلاں کو اتنے پڑے. ساتھ ہی وہ ٹیلی کرتے ہیں. اب تو بڑا نظام ہے، کارکن اتنے موجود ہوتے ہیں، وہی بتا دیتے ہیں جی ہم اس حلقے سے ہار گئے ہیں. تبھی تو نون لیگ کے الیکشن سیل کی ماڈل ٹاؤن کی بتیاں گل ہو گئی تھیں، سب چلے گئے تھے، پھر واپس بلائے گئے، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. پھر اعلان کر دیا گیا کہ جی ہاں ہم مخلوط حکومت بنائیں گے، اور سب پھر نواز شریف نے کہا جی شہباز شریف کو میں کہتا ہوں، کیونکہ اسی وقت نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا تھا کہ آپ نہیں ہیں، آپ کی بیٹی ہے ڈیل میں اور شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح کام چل رہا ہے اور عوام بھگت رہے ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ سب کھلے گا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آنے والے وقت میں. ابھی تو یہ گواہیاں آ رہی ہیں، ابھی تو شروع ہوئی ہیں، ابھی چند سال کے بعد اب کیا ہوتا ہے. آج قاضی فائز صاحب اپنی وضاحتیں دیتے نہیں تھکتے، وہ وضاحتیں دینی پڑیں گی، ان کو تاحیات دینی پڑیں گی. وہ کسی نے کہا نا، میرے خیال مطیع اللہ جان صاحب نے کہا یہ قبر تک پیچھا کرے گا بلہ چھیننے کا فیصلہ. تو وہی کام ہو رہا ہے. فارم 45 ہر پولنگ اسٹیشن پر گنے جاتے ہیں، پھر دیے جاتے ہیں، اس لیے اسے قانونی حیثیت اور وقت حاصل ہوتی ہے. اس کے برعکس فارم 48 محض فارم 45 کی بنیاد پر مرتب کیا جانے والا ایک مجموعی فارم ہوتا ہے. ریٹرننگ افسر کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ فارم 45 میں درج نتائج کو تبدیل کرے، ان کی جگہ نیا نتیجہ دے یا سر نو گنتی کرے، سوائے اس کے کہ ریکارڈ کے ظاہر میں موجود واضح دفتری غلطیوں کو قانون کے مطابق درست کیا جائے. ابھی جو کٹنگ ہو چکی ہے جہاں جہاں، اس کا کیا ہوگا؟ فارم 45 47 بنانے کے لیے کیا کیا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں کھلنی ہیں. اچھا، اب ایک طرف تو حکومت نے کیا کچھ 3 ججز کا تبادلہ، لیکن اب یہ سپریم کورٹ سے ایک بات آ گئی ہے، اب یہ ڈیبیٹ ہوگی، یہ بحث ہوگی. جی فارم 45 پر تو جناب تحریک انصاف والے جیتے ہوئے ہیں. پھر دیکھیے یہاں پر تبدیلیاں کیسے ہوئی ہیں، ججز کو کیسے ادھر ادھر کیا گیا. جنگ اخبار میں جناب انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا دباؤ، 2 ججز کا تبادلہ فی الحال روک دیا گیا. یعنی اب پارٹی کے دباؤ پر ججز کا تبادلہ رک رہا ہے، تو پھر پارٹی کے دباؤ پر ججز کے تبادلے ہو بھی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. دوسرا پہلے تو یہ ہے، تو جن 2 ججز کو روکا گیا ہے وہ جی پیپلز پارٹی کے دباؤ پر. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا دباؤ کتنا کام کر گیا. ان میں جسٹس خادم حسین سمرو ہیں سندھ ہائی کورٹ، اور جسٹس ارباب طاہر کو بلوچستان ہائی کورٹ میں تعینات کرنے کی تجویز پر تحفظات تھے جی پیپلز پارٹی کو، تو فی الحال ان کو روکا گیا ہے. دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے. یہ ہے اس ملک کا نظام، اور اس طرح سے ہمارا پیارا وطن چل رہا ہے ججز کو ادھر ادھر کر کے. اور جو اس نظام کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے سنیے کیا کمال ہوتا ہے. ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن، شاید ان کو توہین عدالت کی بھی سزا سنائی گئی تھی، اور بابر ستار صاحب نے سنائی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ان کو تو اب پشاور ہائی کورٹ بھیجا جا رہا ہے. تو ان کو جناب 2 مہینے میں ہی پلاٹ الاٹ ہو گیا. یہ ریاض الحق صاحب ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور 92 نیوز سے وابستہ، اس سے پہلے ڈان، ایکسپریس ٹریبیون، ڈیلی ٹائمز، ہم نیوز میں کام کر چکے. یہ لکھ رہے ہیں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کو D12 میں 14 مرلے کا پلاٹ دیے جانے کا انکشاف. فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی کے مطابق کوٹا کے تحت عرفان نواز نے 20 اپریل 2023 کو پلاٹ کے لیے اپلائی کیا. جون 23 2023 کو عرفان نواز میمن کو 40/80 کا پلاٹ آفر کر دیا گیا. ہے نا تیزیاں، جس کو ملنا ہو ایسے ملتا ہے، عوام چاہے دھکے کھاتے رہے. اور ایک اور خبر، جاتے جاتے محسن اختر کیانی صاحب نے بھی کھڑاک کر ہی دیا ہے. اور سی ڈی اے پلاٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے دلچسپ صورتحال پیدا کی. انہوں نے کہا جی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سی ڈی اے والے وکیل صاحب، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اب کسی اور جج کے سامنے کیس لگ جائے گا، کیونکہ انہیں کا مطلب تھا میں تو جا رہا ہوں، شاید ان کو سمجھ آ جائے آپ کی بات. تو اس پر سارے نے کہہ لگایا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ یہی تو بات ہے کہ جب سی ڈی اے جیسے یا حکومتی ادارے کی سمجھ کسی جج کو نہ آئے تو پھر اس جج کی تبدیلی کا اختیار تو حکومت نے حاصل کر لیا ہوا ہے. یہ ہیں 26-27ویں ترمیم کے اختیارات اور ثمرات. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ہے، کیسے بھی ہوں، کوئی بھی نظام ہو، جمہوریت ہو، کوئی اور نظام آپ کر لیں، وہاں ادارے مضبوط ہوتے ہیں تب جا کر ترقی ہوتی ہے. یہ جو شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں نا یورپی یونین کے کسی وفد سے، وہ جی سرمایہ کاروں سے، فلاں سے، انہوں نے جا کے منتیں کی ہوئی ہیں. بہت لوگ مل چکے. وہ پتہ نہیں وہ جینٹری پیج آیا تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ جی پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر اس نے پاکستان میں لانے تھے، امریکہ سے لائے. جب یہاں قانون انصاف ہوگا، عدالتیں آزاد ہوں گی، یہاں اسٹیبلٹی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، معاشرتی استحکام ہوگا، اور امن و امان ہوگا، ادارے اپنا کام کر رہے ہوں گے، ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے،
تو خود بخود سرمایہ دار یہاں پر آئے گا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو اپنے سرمایہ بڑھانے میں مدد مل رہی ہوگی، لے جانے میں مدد مل رہی ہوگی۔ جہاں اس کو پتا ہوگا یہاں عدالتیں ہی آزاد نہیں ہیں، میں سرمایہ زیادہ کما لوں گا تو پتہ نہیں پھر مجھے لے جانے بھی دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، میرے خلاف کچھ آ جائے گا، ٹیکس بڑھ گیا، اچانک حکومت بڑھا دے، جو سوچ کے میں آ رہا ہوں اس سے زیادہ ہو گیا تو میں حکومت کے خلاف گیا تو میرے حق میں تو فیصلہ ہی نہیں آنا، حکومت کے حق میں آنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہیں دنیا میں آج تک نہیں ہو سکا کہ ادارے آپ کمزور کر دیں اور حکومت کے پاس اختیار ہو جس مرضی کی گردن میں روڑ دے اور وہاں پر سرمایہ کاری آ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔